شادیاں طلاق پر ختم کرنے کے عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے، لیکن بعض حالات میں طلاق لینا غلط بات نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیمٹرو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور آج کی اس ویڈیو میں رباب ہاشم کیا کہتی ہیں یہ آپ کو پتہ چلے گا اور ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں۔ رباب ہاشم نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی شادی سمیت شوبز کریئر پر بھی کھل کر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے محض 10 سال کی عمر میں جیو ٹی وی سے بچوں کے ایک پروگرام سے کریئر کا آغاز کیا تھا اور وہ 16 سال کی عمر میں پہلی سپورٹس میزبان بنی تھیں۔ ان کے مطابق ٹی وی پر آنے کے 2 سال بعد 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں اداکاری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا تھا اور 20 سال کی عمر سے قبل ہی انہوں نے اداکاری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اداکاری کے دوران ایک پروجیکٹ میں کام کرتے وقت انہوں نے بہت ہی برا تجربہ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے 2017 میں اداکاری سے کچھ بریک بھی لیا، تاہم انہوں نے مذکورہ تجربے اور پروجیکٹ کا نام نہیں بتایا۔ رباب ہاشم نے پروگرام میں دیگر مسائل پر بھی بات کی اور اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ انتہائی سخت قسم کی فیمنسٹ ہیں اور وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے سے بھی اتفاق کرتی ہیں۔ ان کے مطابق میرا جسم میری مرضی نعرہ بالکل درست ہے، بعض لوگ اپنے مطلب کے لیے اس کا مفہوم تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر لوگ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ عورت مارچ کے بعد ریپ کیسز بڑھ گئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ مذکورہ مارچ کے بعد ایسے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اور ان پر اب بات بھی کی جاتی ہے۔ شادی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کرونا کے دور میں سادگی سے شادی کی اور ان کی شادی بظاہر ارینج میرج تھی، لیکن در حقیقت انہوں نے پسند کی شادی کی۔ ان کے مطابق شادی کے 2 سال بعد وہ پاکستان میں ہی رہیں، بعد ازاں وہ متحدہ عرب امارات یعنی کہ UAE منتقل ہو گئی تھیں، لیکن جلد ہی دوبارہ شوبز میں کام کرنے کے لیے وطن واپس آئیں گی۔ رباب ہاشم نے اعتراف کیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ پوسٹ مارٹم ڈپریشن میں چلی گئی تھیں کیونکہ دیگر خواتین کی طرح ان کی زندگی بھی ایک دم تبدیل ہو گئی اور انہیں بہت ساری باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پوسٹ مارٹم ڈپریشن پر زیادہ بحث نہیں کی جاتی اور نہ ہی خواتین کو اس بات کا شعور ہے، اس لیے بہت ساری نئی مائیں ایسے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاقوں پر بات کرتے ہوئے رباب ہاشم نے کہا کہ شادیاں ٹوٹنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بزرگ افراد بچوں کو کہتے تھے کہ اب ان کی شادی ہو گئی، وہ جانے اور ان کا کام جانے، اب وہ واپس والدین کی طرف نہ دیکھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق اب نیا زمانہ ہے، نئی سوچ ہے، اب کوئی برداشت نہیں کرتا اور ہر کسی میں عدم برداشت کم ہو چکی ہے۔ جب جوڑوں کو لگتا ہے کہ معاملات نہیں چل رہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ رباب ہاشم نے واضح کیا کہ بعض وجوہات یا حالات میں طلاق لینا ہی بہتر ہے، لیکن اس عمل کی حوصلہ افزائی یا حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ رباب ہاشم کا مزید کہنا تھا کہ جن جوڑوں کی طلاق شادی نہیں چل رہی ہے انہیں خراب تعلقات میں رہنے کے بجائے طلاق کا انتخاب کر لینا چاہیے، کیونکہ خراب تعلقات سے نہ صرف ان کی بلکہ ان کے بچوں سمیت دیگر اہل خانہ کی زندگی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی رباب ہاشم کا کہنا تھا کہ اب طلاق کی شرح تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن اب بھی ہمارے سماج میں ایسے والدین پائے جاتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی، اب سسرال والوں کے گھر سے انہیں واپس آنا ہی نہیں چاہیے۔ ویورز، آپ کو بتاتی چلوں کہ رباب ہاشمی کی کچھ عرصہ قبل شادی ہوئی تھی، اس حوالے سے ان کی کچھ تصاویر پہ آپ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی مایوں کی تصاویر ہیں جن میں وہ پیلے رنگ کے سادہ لباس میں ملبوس تھی اور ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے، جس کے اگلے روز اداکارہ رباب ہاشم کی مہندی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں انہوں نے اسی تقریب کی مناسبت سے مہندی رنگ کا ہی خوبصورت لہنگا زیب تن کیا، جس میں وہ بہت دلکش نظر آئیں اور اس کے ساتھ انہوں نے پھولوں سے آراستہ زیور بھی پہنا۔ اداکارہ نے اپنی شادی کے اگلے روز نکاح کی تصاویر اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر جاری کی، جس میں وہ انتہائی خوبصورت اور دلکش نظر آئیں۔ رباب ہاشم نے اپنی شادی کے روز زینب چٹانی کا آف وائٹ رنگ کا گاؤن پہنا، جبکہ دلہے نے بھی آف وائٹ رنگ کا لباس پہنا۔ اداکارہ رباب ہاشم کی شادی صہیب شمشاد سے ہوئی اور انہوں نے اپنے شوہر سے متعلق کوئی تفصیلات جاری نہیں کی تھیں۔ ان کی شادی کا فوٹو شوٹ ساحل سمندر کی طرف کیا گیا اور ان کے نکاح کی تصاویر کو بھی بہت پسند کیا گیا تھا۔ اب رباب ہاشم شادی کے 3 سال بعد ایک عدد بیٹی کی والدہ بن چکی ہیں۔ رباب ہاشم نے 19 اپریل کو انسٹاگرام پر نوزائیدہ بچی اور شوہر کے ہمراہ ہسپتال کے بستر پر کھنچوائی گئی
تصاویر شیئر کرتے ہوئے اپنے ہاں بچی کی پیدائش کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں رمضان المبارک کے آخری ایام میں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور خدا نے انہیں رحمت سے نوازا۔ رباب ہاشم نے بتایا کہ انہوں نے بیٹی کا نام میشا سہیب علی رکھا ہے جو خیریت سے ہیں۔ اداکارہ نے مداحوں سے بچی اور اپنی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کی۔ رباب ہاشم کی جانب سے اپنے ہاں بچی کی پیدائش کی پوسٹ شیئر کیے جانے کے بعد متعدد 24 شخصیات نے کمنٹس کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی اور ساتھ ہی ان کی اور بچی کی صحت یابی کے لیے دعائیں بھی کی۔ 24 شخصیات کی طرح مداحوں نے بھی اداکارہ کو والدہ بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی بیٹی کی صحت یابی اور دراز عمر کی دعائیں بھی کی۔ رباب ہاشم نے نومبر 2020 میں صہیب شمشاد نامی شخص سے شادی کی تھی جن کا تعلق شوبز سے نہیں۔ شادی کے بعد اداکارہ کو شوبز میں کم دیکھا گیا، تاہم وہ تواتر سے سوشل میڈیا پر اپنی مصروفیات سے متعلق مداحوں کو باخبر کرتی رہتی ہیں۔ رباب ہاشم نے شادی کے بعد اسکرین پر کام کرنا کم کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے پریگننٹ ہونے سے متعلق بھی مداحوں کو کوئی آگاہی نہیں دی تھی، لیکن اب انہوں نے والدہ بننے کی تصدیق کی۔ اداکارہ نے اگرچہ اپنے ہاں بچی کی پیدائش کی تصدیق کی، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے بچی کو کہاں جنم دیا۔ تاہم ان کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر میں انہیں ہسپتال کے بستر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ رباب ہاشم نے 2012 میں کم عمری میں اداکاری کا آغاز کیا تھا اور اب تک وہ 3 درجن کے قریب ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ تو ویئرز، یہ تھی رباب ہاشم کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ نیوز، ان کی شادی، ان کی بیٹی کی پیدائش اور جو ان کے شوہر ہیں اس کے حوالے سے کچھ جو باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ زلفوں کا رنگ سنہرا، جھیل سے نیلی آنکھیں، کوئی راز دل میں گہرا، تعریف کروں کیا اس کی جس نے